السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کی قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ جدا کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی یا یونیورسٹی پر نکلنا تھا، خود ان کو بھی ہاسپٹل جانا تھا، اور صبح وجدان کی وجہ سے وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ ماما آپ جائیں، اب میں بقیہ کام کر لوں گی۔ دعا یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو کر آ چکی تھی اور اب کچن میں آ کر ان کی مدد کے لیے تیار تھی۔ انہوں نے آملیٹ پلیٹ میں نکالتے ہوئے دعا کی طرف دیکھا، پھر وہ مامتا بھری مسکراہٹ سے بولی، بس ہو گیا بیٹا، تم سب ٹیبل پر رکھو، ابھی تمہارے بھیا بھابھی بھی نیچے آتے ہوں گے۔ میں چاہتی ہوں انم کا ہم لوگوں کے ساتھ پہلا ناشتہ زبردست ہو۔ وہ کہتے ہوئے سارے لوازمات نکال رہی تھی۔ دعا نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ کافی دنوں بعد اس نے اپنی ماں کو مطمئن اور خوش دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ان کے ہاتھوں سے پلیٹ لیتے ہوئے ان کے گال بھی چوم لیے۔ آئی لو یو ماما، ہمیشہ ایسے ہی رہا کریں۔ پلیٹ ان کے ہاتھوں سے لے کر دعا مڑ گئی اور شانی جاتے ہوئے دعا کو دیکھ کر سر جھٹک کر ہنس دی۔ کچھ ہی منٹوں میں ملازمہ کے ساتھ مل کر ان دونوں نے ٹیبل سیٹ کر دی۔ واو، آج احساس ہو رہا ہے اس گھر میں شادی ہوئی ہے اور میری ماما نے بہو کے سواگت کا انتظام کیا ہے۔ ٹیبل کے قریب آتے ہوئے مرتضیٰ نے سب چیزیں دیکھتے ہوئے شوخی سے کہا، ساتھ ہی اپنی پیاری ماما کو باہوں میں بھر لیا۔ اپنی ماں سے اس کی اٹیچمنٹ کے بارے میں سبھی جانتے تھے۔ اچھا انوں کے سامنے ذرا زبان قابو میں رکھنا تم، ابھی وہ برا نہ مان جائے، ایک لفظ فالتو مت بولنا۔ وہ اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر پیار والی جھڑکی دے رہی تھی۔ او مائی ڈارلنگ ماما، میں ان کے سٹون مین کے سامنے بھابھی ماں کو چھیڑنے کی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ انہیں اپنی باہوں میں بھینچتے ہوئے وہ شرارت سے ہنستی ہوئی دعا کو آنکھ مار چکا تھا۔ دعا ہنس دی اور شانی نے اس کے مضبوط بازوؤں پر کئی ہاتھ مارا۔ میری سویٹ ماما کیوں اپنے ہاتھوں کو زحمت دے رہی ہیں؟ انہیں اور بھی بھینچتا وہ ہنس رہا تھا، اس بار وہ بھی ہنس دی۔ آج کتنی کیوٹ لگ رہی ہے میری ڈارلنگ ماما، پاپا کے ساتھ رومانٹک واک کر کے۔ اف یہ لڑکا، وہ کیسے بھول جاتی ہیں کہ مرتضیٰ کے روم کی ونڈو اسی طرف کھلتی ہے، اور یہ وجدان، انہیں تو کبھی کوئی شرم رہی ہی نہیں۔ بچے جوان ہو گئے مگر اب بھی ہیرو بننا نہیں چھوڑا ہے انہوں نے۔ دعا اور مرتضیٰ کے سامنے وہ شرما سی گئیں۔ قسم سے مما، شرماتے ہوئے آپ بالکل مادھوری لگتی ہیں۔ وہ ان کے چہرے پر خفت کی سرخی دیکھ کر چٹا چٹ ان کے گال چومنے لگا۔ دعا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہنسے جا رہی تھی۔ اپنی مما پاپا کی لو سٹوری سے وہ سب واقف تھے، اور ان کی لو سٹوری پر ان کے سارے بچے فخر کرتے تھے۔ میری بیوی سے کم ہی پیار جتایا کرو تم۔ مرتضیٰ نے پیچھے آ کھڑے ہوئے وجدان صاحب کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پکڑی اور شانی سے اسے جدا کر دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کی بیوی میری مما بھی ہیں۔ وہ بوکھلا تو گیا تھا مگر زبان کہاں ماننے والی تھی، ہولے سے کہہ کر وہ ہنستی ہوئی دعا کے بغل والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شانی نے مسکراتے ہوئے بیٹے پھر شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ بیٹھ رہے تھے۔ شوہر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے بڑی بے چینی سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور پھر ان کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ وہ یک ٹک سٹیپ اترتے اترتے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، ایک ہاتھ پر کوٹ ڈالے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے انم کی کلائی تھامے وہ دھیرے دھیرے نیچے آ رہا تھا۔ انہیں لگا وقت بھلے آگے چلا آیا ہو مگر اب وجدان اور شانی کی جگہ مصطفیٰ اور انم نے لے لی ہے۔ دونوں ایک ساتھ اتنے پیارے اور مکمل لگ رہے تھے کہ ان کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں اور گالوں پر آنسوؤں کے قطرے ٹپکے تھے کہ اپنے گالوں پر شناسہ انگلیوں کا لمس محسوس کر کے انہوں نے تیزی سے اس نظارے سے نگاہیں ہٹا کر ساتھ آ کھڑے وجدان کو دیکھا۔ جب بھی ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا انہوں نے ایسی ہی محبت سے چن لیا تھا۔ ہر موقع پر آنسو بہانا کب چھوڑو گی تم؟ ان کی آنکھوں میں پیار کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور شانی ہلکے سے ہنس دی۔ وہ پھر سے مسکرا کر مصطفیٰ اور انم کو دیکھنے لگے۔ مصطفیٰ آہستہ آہستہ انم کی کلائی پکڑے ان دونوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہمیشہ خوش رہو، وجدان صاحب نے بجائے مصطفیٰ کو بڑھ کر گلے لگانے کے سر جھکائے کھڑی انم کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ مصطفیٰ کو لگا ابھی وہ اس کے باپ کا ہاتھ جھٹک دے گی اور پھر سے ماحول تلخ ہو اٹھے گا، مگر اسے سچ مچ حیرت کا جھٹکا لگا تھا جب انم نے سر اٹھا کر وجدان صاحب کو دیکھا اور اداسی سے مسکرا دی۔ میری دوسری دعا۔ انہوں نے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی میں بھرا اور پیار سے اس کا سر چوم لیا۔ مصطفیٰ اب حیران نہیں ہوا، وہ کیوں بھول گیا کہ اس کا باپ کردار کی اس اونچائی پر بیٹھا ہوا ہے جہاں انم جیسی لڑکی جو ہر مرد سے نفرت کرنے لگی ہے، اس کے باپ سے وہ نفرت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جانتی ہے وجدان صاحب عام مرد نہیں، اور انہی جیسا بننا مصطفیٰ کا خواب تھا تاکہ کل کو وہی اعتبار اسے ملے جو اس کے باپ کا نصیب ہے۔ ناشتہ کر لو مصطفیٰ۔ ایک ہاتھ اس کے بازوؤں پر آ ٹکا تو مصطفیٰ خیالوں سے باہر نکل آیا اور مسکرا کر شانی کو دیکھ کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ آؤ بیٹا۔ وجدان نے انم کا ہاتھ تھام کر اسے بڑے پیار سے مصطفیٰ کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ دعا نے بڑے پیار سے اپنے بھیا بھابھی کو دیکھا۔ یار کتنی لکی ہوگی وہ لڑکی جو مصطفیٰ بھائی کی بیوی بنے گی۔ اس کے کانوں میں 2 سال پہلے والی انم کی حسرت بھری آواز گونجی اور وہ زور سے ہنس دی۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ کیا یاد آ گیا بیٹا جان؟ وجدان صاحب نے مسکرا کر بیٹی کے خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اسے جیجا جی یاد آ گئے ہیں، بس انہی کی کمی تو ہے۔ اس کی شرارت پر پہلی بار خفیف سے مسکراہٹ انم کے لبوں پر بھی آ گئی۔ بھیا،
دعا شرم سے سرخ ہو کر فوراً مصطفیٰ کی طرف شکایتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ایک مصطفیٰ سے ہی مرتضیٰ کی زبان کو بریک لگ سکتے ہیں۔ تم مجھے آفس میں ملو، اس رات کا کچھ کام شاید تم اپنے فرشتوں کے لیے چھوڑ آئے ہو۔ اف، مرتضیٰ نے زبان دانتوں تلے دبائی، مذاق کر کے اچھا پھنسا۔ وہ بے بسی سے بھائی کی طرف دیکھا جس کی ساری توجہ اب ناشتے کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ مرتضیٰ نے دعا کو دیکھا تو اس نے منہ چھڑا کر ناشتہ شروع کر دیا۔ مرتضیٰ بھی جو ہوگا دیکھا جائے گا ایسا سوچ کر ناشتے پر ٹوٹ پڑا۔ ادھر وجدان اور شانی کی ساری توجہ انم کی ہی طرف تھی۔ وہ اسے بڑے پیار اور اصرار سے ایک ایک چیز کھلانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اور ہر بار انکار کرتی انم برائے نام کھا رہی تھی۔ شانی بس کریں، اسے جو کھانا ہوگا وہ کھا لیں گی، یہ اب اس کا گھر ہے اور یہ سب کی طرح یہاں کا فرد، اسپیشل ٹریٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اچانک سے مصطفیٰ نے جیسے ہی کہا، شانی اور وجدان نے اس کی طرف دیکھا۔ انم کو پھر سے رونا آیا۔ دعا اور مرتضیٰ نے بھی خاموشی سے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ کیا میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ وہ اب کرسی سے ٹیک لگا کر سب کی طرف بغیر دیکھے اپنی چائے کا گھونٹ بھر رہا تھا۔ میری بہو شادی کے بعد پہلی بار ہمارے ساتھ ناشتہ کر رہی ہے، ہم اسے کیوں اسپیشل ٹریٹ نہیں دیں؟ شانی کے بجائے وجدان صاحب نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ وہ انم کے چہرے کے بدلتے رنگ کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ مصطفیٰ کی بنا لاگ لپٹ رکھنے والی بات کرنے والی عادت بھلے ان کی جیسی تھی، مگر وہ اپنی بہو کا دل دکھنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ مصطفیٰ نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ ایک وہی تھے جن کے آگے مصطفیٰ بھی چپ ہو جاتا تھا۔ انو بیٹا، ویسے مصطفیٰ کہہ تو صحیح رہا ہے، یہ اب تمہارا گھر ہے، جیسی دعا ویسے ہی تم ہمارے لیے ہو، تو جو دل کہے وہ کھاؤ، جیسے چاہو رہو۔ وہ پیار سے ساکت اور اداس سی بیٹھی انم سے کہہ کر اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے۔ میں چلتا ہوں شانی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ اب انہیں باہر تک چھوڑنے تک چلیں۔ برسوں ہو گئے اور آج تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا تھا جو وہ انہیں گیٹ تک چھوڑنے نہیں گئی ہوں۔ شانی گہری سانس لے کر ان کے ہمراہ وہاں سے نکل گئی۔ انو کھاؤ نا، مما نے تمہارے فیوریٹ پراٹھے بنائے ہیں۔ مصطفیٰ نے ابروج کا کر دعا کو دیکھا۔ مما پاپا کے بعد اس نے ان کی جگہ سنبھال لی تھی۔ وہ سر چھٹک کر اپنا کوٹ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ آج تو چھوڑا ہوں، کل سے میں جب بھی باہر جاؤں تو مجھے گیٹ تک چھوڑنے چلو گی۔ مصطفیٰ جیسے ہی سنجیدگی سے بولا تھا، چائے پیتا مرتضیٰ کو چڑھ گیا۔ دعا نے بھی اس کی شکل دیکھی اور انم جو اب تک سر جھکائے بیٹھی تھی، ایک دم سے اس نے سر اٹھا کر مصطفیٰ کو پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ بٹ پرابلم، شوہر ہو تمہارا، مجھے پسند ہے کہ میری بیوی مجھے باہر جاتے وقت گیٹ تک چھوڑنے جائے۔ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اب وہ اپنے مخصوص بے لب و لہجے میں بولا تھا۔ شکر ہے گڈ بائی کس بھی دے کر ودا کرنے والی بات نہیں کی، پسند ورنہ اس کی بھی فرمائش ہوتی۔ مرتضیٰ کھانستے کھانستے بہت ہلکی آواز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بتایا۔ بغل میں بیٹھی دعا کو بڑی زور کی ہنسی آئی۔ وہ بھی کروا لوں گا، تمہیں کوئی دقت؟ اف، اس کی سماعت کی تیزی کے بارے میں کیوں وہ بھول گیا۔ جی مجھے کوئی دقت نہیں، چاہیے تو آپ یہاں بھی الوداع کہہ سکتے ہیں، بس ہم آنکھیں بند کر لیں گے اچھے بچوں کی طرح۔ مرتضیٰ بڑی بے چاری سے مسکراہٹ سے جائے بولا اور انم کا دل کیا سامنے بیٹھے مرتضیٰ کا سر پھوڑ دے۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، مصطفیٰ نے اکھڑ لہجے میں کہا اور انم کی طرف مڑا۔ اپنا خیال رکھنا۔ پہلی انگلیوں سے اس کا سر سہلایا، پھر انم کا گال پیار سے تھپک کر وہ کوٹ دونوں بازوؤں میں ڈال کر پہنتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ادھر وہ دعا اور مرتضیٰ سے نگاہیں ملائے بغیر اٹھ کر بہت تیزی سے بھاگی تھی۔ اب اللہ جانے شرم سے بھاگی تھی یا غصے سے، وہ دونوں ہی دیکھ نہیں پائے تھے۔ یار اب تو میرا بھی دل شادی کرنے کا ہو رہا ہے۔ دعا نے جیسے ہی مرتضیٰ کی طرف دیکھا، اس نے بڑی حسرت سے کہا۔ اس سے ایسی بات کی امید کی جا سکتی تھی، اس لیے وہ سر چھٹک کر اپنا ناشتہ مکمل کرنے لگی۔ کار گیٹ سے اندر داخل کر کے اس نے پارکنگ میں پارک کی اور اپنی طرف کا ڈور کھول کر وہ دونوں کار سے نیچے اتر آئیں۔ عائشہ نے سر پر ٹکے گلاسز اپنی آنکھوں پر فٹ کیے اور ڈور بند کرتے ہوئے اس کی نگاہ ہاسپٹل کی بلڈنگ پر گئی اور گلاسز کے پیچھے چھپی اس کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ واو، ہاسپٹل تو بڑا اچھا بنے۔ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اریبہ نے اپنی آنکھوں سے گلاسز اتارتے ہوئے بڑی گرم جوشی سے اس کا بازو تھاما۔ ہاں آؤ چلتے ہیں۔ وہ اریبہ کے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑا کر اپنا اوور کوٹ ایک ہاتھ پر رکھ کر دھیرے دھیرے چلتی اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاسپٹل کے گراؤنڈ سے لے کر ہاسپٹل کے اندر تک آتے جاتے لوگ اسے مڑ مڑ کر ضرور دیکھ لیتے تھے، لیکن اس کے اعتماد میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اسی اعتماد سے ایک قدم اٹھاتی ریسیپشن تک پہنچ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، ڈاکٹر یزدان اپنے آفس میں ہے؟ عائشہ نے بڑی نزاکت سے آنکھوں سے گلاسز سر پر ٹکاتے ہوئے ریسیپشن پر موجود سفید لباس میں موجود معمولی شکل و صورت کی لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں غرور کی جھلک سی تھی۔ ڈاکٹر یزدان؟ لڑکی نے بھویں اٹھائے، اس کے چہرے پر ناسمجھی کے رنگ ابھرے۔ میرے بھیا، ساتھ کھڑی اریبہ نے جلدی سے بول کر اس کی الجھن کو دور کر دیا، اور جیسے اسے بھی کچھ سمجھ میں آ گیا تو اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ اریبہ کو وہ جانتی تھی، وہ ڈاکٹر کی بہن تھی، یہ یہاں سب کو معلوم تھا، اس لیے وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی۔ جی وہ اپنے آفس میں ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور عائشہ اپنے ڈائی بالوں کو جھٹک کر آفس کی طرف مڑ گئی۔ لڑکی نے اس خوبصورت بلا کی پشت کو ناگواری سے گھورا۔ تھینکس۔ عائشہ کا رویے سے اریبہ ذرا شرمندہ ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ویلکم۔ وہ بھی مسکرائی تو اریبہ اس کی طرف پھر سے مسکراہٹ اچھال کر جلدی سے عائشہ کے پیچھے لپکی۔ اتنی دیر میں عائشہ اب آفس تک پہنچنے ہی والی تھی۔ اریبہ بھی اس کے پیچھے آ بولی،
آفس تک پہنچتے پہنچتے عائزہ نے آفس کے بند دروازے پر کھڑے ہو کر گہری گہری سانسیں لیں۔ آج بہت دنوں بعد اس سے ملاقات ہونے والی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، اعتماد کچھ ڈولا، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ ویسے ہی پورا اعتماد نظر آنے لگی۔ اب یہاں کھڑی ہو کر کون سا وظیفہ کر رہی ہیں، چلے نا۔ اریبہ کو اندر جانے کی جلدی مچی تھی، اس لیے اس نے عائزہ کو ٹھہرے دیکھ کر جھنجھلا کر کہا اور بغیر دستک دیے وہ اندر داخل ہوئی۔ دروازہ کھلا تو آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے نفوس نے ایک دم سے فائل سے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ ادھر آفس میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر جہاں عائزہ کا منہ کڑوا ہو گیا، وہیں اریبہ کے ہونٹوں پر بے انتہا خوشی کی مسکراہٹ کھل گئی، آنکھوں کی چمک دگنی ہو گئی۔ آج کتنی مدتوں بعد اسے دیکھا تھا، وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس شخص کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہیں ابھری، بلکہ وہ جو اتنا شوخ و شریر سا تھا، ہمیشہ آنکھیں مسکراتی اور چہرے پر نرم سی چمک رہتی تھی، اب سامنے کھڑی دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری کے رنگ اتر آئے اور چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے پھر سے سر فائل میں جھکا لیا جیسے ان سے مطلب ہی نہ ہو۔ بھیا، اریبہ خوشی سے چہک کر آگے بڑھی، مگر چیئر پہ بیٹھے شخص کے پاس نہیں، واش روم سے ہاتھ دھو کر نکلتے شخص کی طرف۔ وہ بھی اریبہ کو دیکھ کر محبت سے مسکرایا۔ عائزہ کے چہرے پر بھی بہار کھل اٹھی، اسے دیکھتے ہی آنکھوں میں جیسے تراوٹ سی اتر آئی۔ ہائے یزدان، اریبہ سے احوال پرسی کرتے ہوئے یزدان کی طرف وہ بھی بڑھی، مگر جو مسکراہٹ یزدان کے ہونٹوں پر اریبہ کو دیکھ کر ابھری تھی وہ عائزہ کو دیکھ کر غائب ہو گئی، چہرہ سخت ہو گیا۔ ہیلو، رکھائی سے جواب دے کر وہ پھر سے اریبہ سے مخاطب ہو گیا۔ یہاں کس لیے آئی ہو تم؟ عائزہ کے دل میں کانٹا سا ڈوبا۔ کیا وہ نظر انداز کرنے لائق ہے جو یہ شخص ہمیشہ سے اسے نظر انداز کرتا چلا آیا؟ ایک نگاہ لطف کے لیے وہ ترستی رہتی تھی۔ مما نے آپ سے بات نہیں کی؟ اریبہ تھوڑی غیر آرام دہ ہوئی تھی، ایک چور نگاہ آفس میں بیٹھے سب سے لا تعلقی اختیار کیے ہوئے شخص پر بھی ڈالی۔ شور، تم کو یہاں کام کرنا ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر اریبہ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اریبہ بہت لاپرواہ سی خود میں مست رہنے والی لڑکی تھی، اب شین کی کاپی۔ ہلا گلا، مووی، دوست، پارٹی، اس کا دائرہ بس یہیں تک گھومتا رہتا تھا۔ میڈیکل جیسی مشکل پڑھائی اس نے جانے کیسے مکمل کی تھی، یا اس میں بھی اس کے باپ کا ہاتھ تھا؟ جو بھی تھا، وہ جیسی بھی تھی، اسے اپنی بہن سے محبت تھی۔ اب میں اتنی بھی نالائق نہیں یزدی بھیا، صرف آپ لوگ ہی ذہین اور کام کاج والے نہیں ہیں، میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ دوسرے شخص کو دیکھتے ہوئے وہ لاڈ سے بھائی کے بازو سے لگی۔ ڈاکیومنٹس لائی ہو اپنے؟ یزدان سر جھٹک کر سنجیدگی سے کہہ کر اپنے آفس ٹیبل تک چلا گیا۔ جی سب لائی ہوں۔ عائزہ کی سازت مما نے بتایا ہوگا آپ کو کہ وہ یہاں بطور ڈاکٹر کام کرنا چاہتی ہے۔ اریبہ اپنے ہینڈ بیگ کو کھنگالنا شروع ہو چکی تھی، اللہ جانے ڈاکیومنٹس کہاں گم ہو گئے تھے۔ اوکے مرتضیٰ، تم عائزہ اور اریبہ کے ڈاکیومنٹس چیک کرو، میں تب تک یہ فائل دیکھ لیتا ہوں۔ عائزہ کو اس نے بالکل نظر انداز کیا ہوا تھا۔ دوسری چیئر پر بیٹھتے ہوئے بالکل خاموشی سے سر جھکائے فائل دیکھتے ہوئے مرتضیٰ سے اس نے نرمی سے کہا۔ عائزہ اپنی اس بے عزتی پر کھول رہی تھی، مگر مجبور تھی کہ اس نے قسم کھائی تھی پتھر کو اپنے قدموں میں جھکانا ہے، تو وہ اپنی طبیعت کے خلاف بھی جا کر سب برداشت کرنے کو تیار تھی۔ مرتضیٰ نے اپنے سینئر ڈاکٹر کی طرف دیکھا، پھر گہری سانس لے کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لائیے اپنے اپنے ڈاکیومنٹس، اس کے لہجے میں سرد مہری سی تھی۔ عائزہ بڑے حق سے اس کے یزدان کے سامنے والی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں میں لی ہوئی فائل بجائے مرتضیٰ کے یزدان کی طرف بڑھا دی۔ یہ میرے سرٹیفکیٹس ہیں جسے تمہیں دیکھنا چاہیے یزدان۔ یزدان نے ذرا کی ذرا فائل سے نگاہ ہٹا کر اس کے حسین چہرے کو دیکھا اور اسی اکھڑ پن اور روکھے لہجے میں بولا، یہاں نئے ڈاکٹر کو سلیکٹ کرنے کا کام مرتضیٰ کا ہے۔ وہ پھر سے فائل میں گم ہو گیا اور عائزہ کی پکڑ فائل پر سخت ہو گئی۔ لائیے، مرتضیٰ کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ عائزہ کی گرینگ آنکھوں میں شعلے سے لپکے، لیکن اس نے سب برداشت کرتے ہوئے فائل مرتضیٰ کی طرف بڑھا دی۔ ادھر اریبہ پریشانی سے کھڑی سوچ رہی تھی، وہ کتنی بڑی گھامڑ ہے، یہاں آنے کی خوشی میں اپنے ڈاکیومنٹس گھر ہی چھوڑ آئی۔ بھلے وہ اس کی بہن تھی، مگر کام کے معاملے میں یزدان کو لاپرواہی نہیں پسند تھی، وہ تو ویسے بھی اسے نالائق مانتے ہیں۔ کتنی بے عزتی ہو جائے گی مرتضیٰ کے سامنے۔ اینی پرابلم ریب؟ یزدان نے ایک دم سے سر اٹھا کر خاموش کھڑی اریبہ سے پوچھ ہی لیا۔ وہ اتنی خاموش جو کبھی نہیں رہتی تھی۔ عائزہ کے ڈاکیومنٹس چیک کرتے ہوئے مرتضیٰ نے بھی نگاہیں اٹھائیں۔ وہ ذرا اٹکی۔ یزدان نے ابروج کا کر کیا ہوا پوچھا۔ میں ڈاکیومنٹس گھر چھوڑ آئی، میں وہ انمناتی ہوئی آواز میں ہلکے سے بولی۔ عائزہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ اتنی لاپرواہی رہی تو کل سے ہمارے ہاسپٹل میں بھی کینچی پیٹ میں چھوڑنے والے کیسز شروع ہو جائیں گے، اس بار مرتضیٰ نے تمسخر آمیز انداز میں بولا، اور اریبہ اور بھی شرمندہ ہو گئی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ریب، سرجن ڈاکٹر نہیں ہے۔ عائزہ نے اریبہ کی خفت زدہ شکل دیکھ کر مرتضیٰ کو طنز سے کہا۔ دیکھا یہ اور سرجن؟ مرتضیٰ ہولے سے بڑبڑا کر پھر سے فائل پر جھکے۔ اریبہ کو اس کا انداز بہت برا لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، کل جب جوائن کرنا تو ڈاکیومنٹس لے آنا، یہ ہاسپٹل کا رول ہے، ڈونٹ فارگیٹ اٹ۔ یزدان کی بہن کی شکل پر رحم آ ہی گیا اور اریبہ خوشی سے کھیل اٹھی، صرف کھیل ہی نہیں اٹھی، دوڑ کر چیئر پر بیٹھے اپنے بھائی کے گلے میں پیچھے سے جھول بھی گئی۔ او مائی سویٹ بھیا، آپ بھی کل سے جوائن کر لیں، خواہ مخواہ اپنے فائل اٹھا کر لانے کی زحمت کی، آپ لوگوں کا سلیکشن تو پہلے سے ہی ہو چکا تھا۔ مرتضیٰ کو یہ لاڈ پیار زہر ہی لگا، وہ تو کمی نکال کر دونوں کو یہاں سے چلتا کرنا چاہتا تھا، اور یزدان نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ وہ فائل عائزہ کی طرف رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ یزدان نے فائل ٹیبل پر رکھ کر مرتضیٰ کو گھورا۔
جب مصطفیٰ بھیا واپس آ جائیں گے تو آؤں گا۔ اس کی بکواس پر یزدان نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا تھا۔ وہ کسے جتا رہا تھا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ یزدی بھیا ہم لوگ چلتے ہیں۔ اریبہ مرتضیٰ کے رویے سے دل گرفتہ سی ہو گئی۔ ہمیشہ اس نے یزدان اور مصطفیٰ کو الگ ہی نگاہوں سے دیکھا تھا، جانے وہ کیوں اس کے سامنے یزدان اور مصطفیٰ کا بٹوارا کر دیتا تھا۔ اوکے، جانے سے پہلے یہاں کے رولز کی کاپی تم دونوں کو ریسیپشن پر مل جائے گی، جس میں سب لکھا ہے کہ ہاسپٹل کو ہاسپٹل سمجھے، شوبز کا اڈا نہیں۔ آئندہ اپنی ڈریسنگ پر دھیان رکھنا۔ وہ کہہ تو اریبہ سے رہا تھا، مگر نشانہ کون تھا یہ عائزہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ اتنا لاپرواہ بھی نہیں جتنا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھا ہے اور غور سے ہی دیکھا ہے۔ عائزہ اتنی سی بھی خوشی سے کھل اٹھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ اس کی یہ مسکراہٹ مرتضیٰ کو زہر سے بھی بری لگی۔ وہ جس طرح سے یزدان کے پیچھے پڑی رہتی تھی وہ سالوں سے دیکھ رہا تھا، اور اب تو ہاسپٹل میں بھی۔ ہم کل سے جوائن کریں گے، لیکن کیا تم آج ہمیں اپنا ہاسپٹل نہیں دکھاؤ گے؟ اریبہ کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی عائزہ نے بڑی لگاوٹ سے کہتے ہوئے دونوں کوہنی ٹیبل پر ٹیک کر اپنی حسین گرے آنکھوں کو یزدان کے چہرے پر گاڑا۔ اریبہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ یزدان فائل ٹیبل پر پٹکنے کی صورت میں رکھتے ہوئے پوری طرح سے عائزہ کی طرف گھوم گیا۔ اول یہ ہاسپٹل میری ملکیت نہیں، یہ مسز وجدان کا ہاسپٹل ہے، اور میں یہاں صرف ایک ڈاکٹر۔ دوسرے، یہاں تم دونوں کو جاب میری سفارش پر نہیں ان کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ تم دونوں کے یہاں کام کرنے کے خلاف تھا۔ تیسرے، یہ ہاسپٹل ہے، پکنک اسپاٹ نہیں جہاں تمہیں گھوم پھر کر دیکھنے کی خواہش ہے۔ وہ اتنی برفیلی آواز میں بول کر چیئر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ عائزہ کا چہرہ ایک دم سے پہلے سرخی میں تبدیل ہوا، پھر تاریک سا ہو گیا۔ مرتضیٰ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور اریبہ کو عائزہ کی شکل دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اور آخری بات، وہ ریوالونگ چیئر پر رکھا اپنا اوور کوٹ اٹھاتے اٹھاتے اسے سرد کاٹدار نگاہوں سے عائزہ کو دیکھتا ہوا بولا، یہاں تم بحیثیت ڈاکٹر کا کام انجام دینے آئی ہو۔ یزدان کو کیسے اپنے قدموں میں جھکانا ہے، اسے کیسے اپنی طرف راغب کرنا ہے، اس کا خیال جتنی جلدی ہو سکے اپنے دل سے نکال دو۔ عائزہ اجلال خانزادہ، یزدان جھکنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے سوائے اپنے خدا کے۔ گاٹ اٹ؟ وہ کاٹدار آواز میں کہتا، اپنا کوٹ بازو پر رکھتا، اپنی مخصوص شاہانہ چال چلتا اس آفس روم سے نکلتا چلا گیا، اور عائزہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ یزدان نے ڈائریکٹ اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ اب دونوں جا سکتی ہیں، کل سے ڈیوٹی جوائن کر لیجیے گا، اونلی ڈیوٹی۔ مرتضیٰ پرسکون سے اپنی جگہ پر بیٹھا ریوالونگ چیئر ادھر ادھر گھماتے ہوئے کافی طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ عائزہ نے لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا اور ٹیبل سے اپنا کلچ اٹھا کر غصے سے کرسی گھسیٹ کر پیچھے کھسکائی، اور اسی غصے سے مرتضیٰ کو دیکھتے ہوئے آفس روم سے نکلتی چلی گئی۔ آپ کی بہن تشریف لے جا چکی ہے میڈم، آپ بھی جا سکتی ہیں۔ اریبہ نے سرد آہ بھر کر جاتی عائزہ اور پھر دوسرے پتھر کو دیکھا۔ مرتضیٰ نے ہاتھوں میں پکڑا پین دروازے کی طرف کر کے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ اداس سی اس پر حسرت بھری نگاہ ڈال کر مرے مرے قدموں سے نکل گئی۔ اجلال اور افشین کی اولادیں، اور ہمارے ہاسپٹل میں؟ مرتضیٰ نے نفرت سے سوچا اور سر جھٹک کر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ رات کا سناٹا ایک بار پھر سارے منظر کو تاریکیوں میں تبدیل کر چکا تھا۔ سرد نم ہوائیں ہر سو تیرتی جیسے موت کی سیاہی ہر طرف پھیلا رہی تھی۔ ایسے میں تین سائے ایک دوسرے کے آگے پیچھے دبے قدموں سے چلتے کھیتوں کے بیچ بنے مہین سے رستے کو طے کر رہے تھے۔ ان تین سائے کے ساتھ چار اور بھی سائے ساتھ تھے۔ وہ تینوں جو سب سے آگے چل رہے تھے سر سے پیر تک کالے لباس میں ملبوس تھے۔ ان تینوں کے چہرے پر ماسک تھا، بھیڑیوں والا ماسک، اور آنکھوں میں اس وقت شکار کو پکڑنے کی درندگی تھی۔ کوئی کمزور دل اگر ان تینوں کو دیکھ لیتا اس کی سانسیں ضرور ایک پل کو بند ہو جاتی۔ ولف، آپ کو یقین ہے وہ لوگ ادھر ہی چھپے ہوئے ہیں؟ ولف کے پیچھے چوکنا نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے تیسرے ساتھی نے سرگوشی میں پوچھا تھا۔ تو میں کیا تمہیں تفریح کے لیے لے کر آیا ہوں؟ کام کے وقت کوئی اس سے سوال جواب کرے اسے سخت ناپسند تھا۔ اس نے سخت آواز میں بول کر تیسرے شخص کو چپ کروا دیا۔ دوسرے ساتھی کے ماسک کے پیچھے چھپے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ولف کے ہاتھوں اس کی اکثر درگت بنتی رہتی تھی۔ چلتے چلتے آخر میں وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ ہی گئے۔ کھیتوں کے بعد اب میدان کا سلسلہ شروع ہوا، اور انہی میدانوں میں وہ تین سائے بے خوفی سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ ان کے پیچھے چار افراد آہستہ قدموں سے چلتے ان کی تقلید کر رہے تھے۔ سب سے آگے چلتے شخص کی گہری بھوری آنکھوں میں بہت درندگی سے نظر آ رہی تھی۔ وہ جب بھی اپنے شکار کے لیے نکلتا تھا تو اس کی قریبی یا جاننے والے سب کا یہی خیال تھا، وہ بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا تھا۔ ایک بار شکار اس کے ہاتھ آیا نا تو وہ بچ نہیں سکتا تھا۔ ولف، آپ کو یقین ہے کہ وہ لوگ ادھر ہیں؟ ساتھ چلتے دوسرے ساتھی نے اچانک پھر سے پوچھ لیا، اور ولف نے مڑ کر اسے اپنی خونخوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے غراہٹ جیسی آواز میں کہا، تمہیں کیا میں یہاں میدان میں ڈانس کرنے کے لیے لایا ہوں؟ اب منہ کھولا تو تمہارا منہ سیدھوں گا۔ کام کے وقت وہ سارے رشتے، ساری محبت کنارے رکھ دیتا تھا۔ پوچھنے والا دوسرا ساتھی فوراً نگاہیں پھیر کے اور دوسری طرف چلتے ولف کے خاص ساتھی کو اس سچویشن میں بھی ہنسی آئی اور آواز نکل جاتی اگر اس نے اپنے ہونٹوں کو کس کر دانتوں تلے دبا نہ لیا ہوتا۔ اسے ولف سے ڈانٹ کھا کر اپنا ریکارڈ نہیں توڑنا تھا۔ وہ لوگ چند قدم موڑ چلے تھے کہ انہیں اپنی منزل صاف دکھنے لگی تھی۔ ولف کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے مقصد کے بہت قریب ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی کا فی الحال اب ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، اپنے پرانے دشمن کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کیے کی خود کو سزا دینا۔ اپنی جیکٹ سے اس نے گن نکالی اور مڑ کر اس نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتے چاروں کو بھی ہاتھوں کے اشارے سے خاص قسم کا آرڈر دیا تھا۔ چاروں نے اطاعت سے سر ہلایا اور پھرتی سے اپنے چہرے پر کالے نقاب چڑھا کر پچھلی طرف گھوم گئے۔
ولف کے جونیئر ساتھیوں نے بھی اپنی اپنی گن اپنے ہاتھوں میں سنبھال لی. وہ بھیڑیے کی چال چلتے ہوئے اس کھنڈر نما حویلی جیسے گھر میں گھسے تھے. باہر سے وہ بھلے ہی کھنڈر دکھتا ہو مگر اندر یہاں غنڈوں کا اڈا تھا. کون ہوتا؟ وہ لوگ پتلی سے راہداری سے دبے پاؤں اندر جا رہے تھے کہ تبھی ان کے سامنے ایک شخص آ گیا. بے آواز گولی چلی اور اس آدمی کی پیشانی کے سامنے گولی سے چھید ہو گیا. وہ آدمی کھڑا ہی کھڑا وہیں راہداری میں گر گیا. اس کی گرنے کی شور سے دوسرا آدمی متوجہ ہو گیا. وہ بھاگا بھاگا آیا اور اس کے کچھ کرنے سے پہلے ولف نے پھر سے گولی چلا دی. اس کی بھی پیشانی میں سوراخ ہو گیا اور وہ بھی کھڑے کھڑے وہیں گرتا چلا گیا. مجھے سلطان زندہ چاہیے، گولی اسے نہیں لگنی چاہیے. اپنی سرد آواز میں جونیئر ساتھیوں کو حکم دیتا بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے اندر گھستا چلا گیا. اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھی اندر گھستے چلے گئے. کچھ ہی دیر میں وہاں صرف گولیوں کی آواز گونج رہی تھی. ہر طرف خون ہی خون پھیل گیا. ہم نے سب کو گرفتار کر لیا سر. ایکسپورٹ ہونے والی لڑکیاں بھی مل گئی ہیں مگر اس کے ساتھ آئے چاروں شخص ولف کے سامنے کھڑے تھے. ولف نے سرد نگاہوں سے انہیں گھورا. سر سلطان بھاگ گیا. وہ چاروں پہلوانوں کی طرح ہٹے کٹے تھے مگر ولف کے سامنے بولتے ہوئے ان کی آواز میں لرزش تھی. واٹ دا ہیل؟ کہاں بھاگ گیا؟ اور تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ولف ایک دم سے دھاڑا اور پیچھے کھڑے جونیئر ساتھیوں نے ایک دوسرے کو سنجیدگی سے دیکھا. سر ہم شرمندہ ہیں. وہ پتہ نہیں کیسے. چاروں گھبرائے ہوئے تھے مگر ایک نے ہمت کی اور بولنا شروع ہوا کہ شرمندہ؟ ولف غرایا اور اس کی بولتی بند ہو گئی. کس بات کی شرمندگی؟ وہ بھاگ گیا اور تم سب میرے سامنے شرمندگی کا راگ الاپ رہے ہو. مجھے نفرت ہے ان سب لفظوں سے. وہ غصے سے چلا کر وہاں رکھی میز پر ٹھوکر مار چکا تھا. ایک ہی ٹھوکر میں میز الٹ گئی. سب گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. مجھے وہ شخص زندہ چاہیے، چاہے جیسے بھی. ڈھونڈو اسے جا کر. وہ غصے سے دھاڑا. چاروں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے پھرتی سے نکلے تھے اور وہ دونوں خاموش تھے. ولف کا غصہ بہت خراب تھا. دونوں سے چھیڑ کر اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. ان چاروں میں نیا آدمی کون تھا؟ اس نے ایک دم سے مڑ کر ان دونوں کو دیکھا. اس کی خون تک جما دینے والی آنکھوں میں درندگی کے ساتھ ساتھ خاص چمک بھی تھی. دانش جونیئر ساتھی کے منہ سے تیزی سے نکلا تھا اور دوسرے ساتھی کو سب سمجھ میں آ گیا. بے ساختہ اس کا دل کہا ولف سے لپٹ کر شاباشی ضرور دے مگر ولف کو کام کرتے وقت بے تکلفی نہیں پسند تھی. اس کا پیچھا کرو تم دونوں. اب وہی مجھے سلطان تک پہنچائے گا. اس نے دونوں کو حیران کر دیا. یہ آپریشن اسی لیے تھا تاکہ خیانت کار کا پتہ چل سکے. دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر ولف کو. میری شکل بعد میں دیکھنا. اپنے آدمی لگاؤ یا خود جاؤ. اس دانش کی ساری ڈیٹیل چاہیے مجھے. وہ ہلکے سے غرا کر پھر سے آس پاس کا معائنہ کرنے لگا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہاں سے باہر نکل گئے. اور ادھر ولف اب اس کمرے میں ثبوتوں کی کھوج میں لگ گیا. وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے ان تینوں کے منتظر تھے. انہوں نے کلائی اٹھا کر اپنی گھڑی دیکھی. آدھی رات بیت چکی تھی اور وہ لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے. بھلے ہی ان تینوں کو انہوں نے شیروں کی طرح ٹریٹ دی تھی اور وہ بہت سخت دل تھے لیکن ان سب کے باوجود بھی وہ اس بار پریشان ہو جاتے تھے. اس بار ان لوگوں کی کسی عام انسان سے ٹکر نہیں لینی تھی. ولف نے جب اس کیس میں ہاتھ ڈالا تھا انہوں نے منع نہیں کیا نہ ہی اسے روکا. وہ خود اس شخص کا انجام دیکھنا چاہتے تھے. ایک زمانہ تھا وہ خود ولف کی جگہ تھے لیکن وقت نے انہیں شکست دے دی تھی جس کا غم اب تک انہیں تھا. اور انہوں نے ولف کی پرورش بہت خاص طریقے سے کی تھی. وہ بالکل ان کی کاپی تھا یا شاید بے خوفی اور بہادری میں ان سے 4 ہاتھ آگے ہی تھا. ہم اب گھر چلیں. وہ پریشان تھے کہ ان کی محبوب بیوی نے انہیں خیالوں سے چونکا دیا. وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگے. انہوں نے ایک بار پھر اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھی. شانی سمجھ گئی کہ وہ کچھ پریشان سے تھے. ولف ہے نا ان کے ساتھ، پریشان مت ہوئیے، وہ لوگ آ جائیں گے. وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور انہوں نے پیار سے ان کا بازو سے ہلایا. غازی ہے اس بات کا تو ہمیشہ اطمینان رہتا ہے. ان کی طرف ہلکی مسکراہٹ سے دیکھ کر وہ اب جا کر صوفے پر بیٹھ گئے. آپ کو اس لیے اطمینان نہیں دلایا کہ آپ آرام سے صوفے پر بیٹھ جائیں. گھر چلیں، بچیاں اکیلی ہیں. انہیں آرام سے صوفے پر جا کر بیٹھتے دیکھ کر انہوں نے پیار والا غصہ دکھا کر قریب آ کر انہیں احساس دلایا کہ وہ لوگ کب سے گھر سے نکلے ہیں. اب انہیں گھر چلنا چاہیے. آپ بھی بیٹھ جائیے ہمارے پاس. دیکھیں کیسے تنہائی نصیب ہوئی ہے ہمیں. ان کو ایک دم شوخی پر آمادہ دیکھ کر وہ پیچھے کھسکتی کہ انہوں نے اس سے پہلے ان کی کلائی کھینچ کر اپنی طرف کھینچ لیا. وہ سیدھے ان کی گود میں گری. یا اللہ، کب سدھریں گے آپ؟ شرم کریں آپ وجی. شانی اپنے ارد گرد ان کی باہوں کا حصار محسوس کرتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. تم قریب ہو اور ہم سدھر جائیں، ایسا بھلا ہو سکتا ہے؟ ان کی بھاری خوبصورت آواز میں پیار ہی پیار کھلا تھا. شانی نے ایک دم سے ان کا چہرہ دیکھا تھا اور اول روز کی طرح وہ ان آنکھوں میں جسارت بھری شوخی دیکھ کر شرما سی گئی. یار بیوی، اور کتنا دیوانہ بناؤ گی مجھے؟ تم نے تو میرے جیسے پتھر دل انسان کو اپنا مجنوں ہی بنا ڈالا. ان کے نرم ملائم بالائی جیسے چہرے پر انہوں نے اپنی داڑھی رگڑ دی. ان کی داڑھی کی چبھن سے وہ ناراض ہوئی. کیا ہے وجی، چبھتی ہے مجھے آپ کی داڑھی. ہٹیں پرے. اب ان کی ساری کوششیں خود کو چھڑانے کی تھیں اور ان کی گرفت اور بھی سخت ہو رہی تھی. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ان نرم بالائی جیسے چہرے پر ایسا کرتے ہوئے. وہ پوری طرح شرارت کے موڈ میں آ چکے تھے اور انہوں نے پھر سے وہی حرکت کرنی شروع کر دی تھی. شانی نے ان کے کاندھے پر مکے برسائے تھے. ابھی وہ کچھ زیادہ ہی شوخی پر آمادہ ہو جاتے کہ آفس ڈور پر دستک ہوئی تھی. ولف آ چکا تھا اور جب وہ ہوتے تو وہ بغیر دستک دیے کبھی اندر نہیں آتا تھا. آ گیا میرا رقیب. انہوں نے آہ بھر کر شانی کو آزاد کر دیا. وہ انہیں گھورتے ہوئے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی. اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتے ہوئے انہوں نے ڈور کی طرف دیکھا. ولف اب دروازہ کھول کر اندر آ رہا تھا.
वजदान भी अपनी जगह से खड़े हो गए। वुल्फ के पीछे वो दोनों भी थे और अब उन्हें अपने मिशन के बारे में डिस्कस करना था। वजदान के चेहरे को देखते हुए अब लग ही नहीं रहा था कि वह कुछ देर पहले अपनी शानी के साथ किस शोखो शरारत के मूड में थे। उनके चेहरे पर भी अब वही सख्ती और संजीदगी छाई हुई थी जो वुल्फ के चेहरे पर हमेशा मुकीम रहती थी। नर्म कालीन से ढकी सीढ़ियों पर होले होले ऊपर जाने का रास्ता तय करते हुए उनके मेकअप की तह से सजे चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें छाई हुई थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो अपने बेटे के बारे में सोचे जा रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे और यज़दान ने उस रात के बाद उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। ना उन्होंने कॉल करके उसे बुलाया, ना वो आया। यज़दान के बारे में ही सोचते सोचते वो एकदम से एक रूम के सामने रुक गई। कुछ सोचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दे दी। अंदर से जैसे ही इजाज़त मिली वो दरवाजे को होले से धक्का देकर रूम के अंदर चली गई। आप मोबाइल में बिजी आयशा ने आने वाले को जैसे देखा वो उठकर बैठ गई। मोबाइल बिस्तर पर रख दिया। अफशीन मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और उनकी निगाहों ने पल ही में मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख लिया, जहाँ एक तस्वीर अपनी पूरी वजाहत के साथ चमक रही थी। यज़दान को याद कर रही थी तुम? वो मुस्कुराते हुए बेड की पायंती के कुछ फासले पर रखे ऑटमन पर बैठ गई और पैर पर पैर रख लिए। उनके अंदाज में एक तमकनत सी थी। आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने क्यूटेक्स लगे नाखूनों को खुरचने लगी। यज़दान की बातों से वह दिल बर्दाश्त थी। यज़दान अपने बाप के जैसा भी है और नहीं भी। रूम में लगे खूबसूरत फूलों को देखते हुए वो एकदम से बोली तो आयशा ने सर उठाकर उनका चेहरा देखा। कितनी हसीन थी वो। फिर भी उनके पहले शौहर ने उन्हें छोड़ दिया। वो भी एक मामूली लड़की के लिए। उसे अब तक इस बात पर यकीन नहीं होता था। उसका दिल कहता कि कभी वो उनके शौहर के पास जाए और पूछे कि उन्होंने अफशीन को क्यों छोड़ा और मामूली सी लड़की को क्यों अपनाया। उनसे ये सवाल ज़रूर पूछे। यज़दान शक्ल में अपने बाप जैसा है और मिजाज में भी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि वो आयशा के ख्यालात से बेखबर अपनी बात कही जा रही थी। दूर फूलों पर निगाह गाड़े हुए वो कहीं और ही जा निकली थी। आयशा उन्हें बहुत गौर से सुन रही थी। मुझे लगता है यज़दान अपने बाप से इस बात पर मुख्तलिफ है कि उसके बाप को मेरी मोहब्बत पर जल्द एतबार आ गया था। शायद वजह यह भी रही हो कि उस वक्त मैं उसका आइडियल थी। वो मुझे पसंद करता था, लेकिन जब बात पसंद से आगे गई और वो इश्क की लज्जत से आशना हुआ तब उसे एहसास हुआ कि खुली फिज़ा में आज़ाद तितलियों के रंग कितने फीके होते हैं। वो रंग तो बहुत जल्द उतर जाने वाले होते हैं। अफशीन को गौर से देखते हुए आयशा को उनकी आंखों में अजीब सा कर्ब उतरता हुआ दिखाई दिया। इश्क की आग ने उसे एहसास दिला दिया कि उस आज़ाद रंग बरंगी बेहद हसीन तितली के बजाय फूलों की पंखड़ियों में लिपटी हर रंग को छुपा कर सहमी सहमी सी लेकिन गज़ब की जाजिब नज़र वह तितली किस कदर दीवाना बना देती है, ये उसने आहिस्ता आहिस्ता जान लिया था। वो क्या कह रही थी, कैसी ख्यालाती तितली फूलों की बात कर रही थी, आयशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत बुलंद था, उसका किरदार बहुत आला था, इसलिए उसने अपनी गुस्ताख निगाहों और दिल को मोड़ लिया, उन पर पहरे बिठा दिए। लेकिन जब एक आवारा सिर्फ गलीज निगाहों ने मासूम तितली के सारे रंग नोच डाले ना, तो वो बर्दाश्त न कर सका। उसका इश्क सारे पहरे, सारे कफ्ल तोड़कर सारी दुनिया के सामने उस तितली का मुहाफिज बनकर खड़ा हो गया। वो कहीं दूर माजी में खोई पस्त आवाज़ में बोले जा रही थी। और आप यज़दान के बारे में कुछ कह रही थी। वो क्या कह रही थी उसे कुछ समझ में नहीं आया और पसंद भी नहीं आ रहा था कि दिलचस्पी से सुनती। न जाने कौन सी दास्तान थी वो। अफशीन होले से सर झटक कर हंसी। अब वो भी न जाने किसके सामने ये कहने बैठ गई वो अजलाल की बेटी थी। वो भला इतनी गहराई में जाकर कहाँ सोच सकती थी। उसे तो बस जो पसंद है उसे हासिल करना है। तुम्हें पुरानी दास्तान सुना रही थी जो तुम्हें दिलचस्प नहीं लगी, लेकिन खैर, यज़दान अपने बाप जैसा नहीं। दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने वक्त पर सही थे। तुम जो सोचती हो अपनी बोल्डनेस से यज़दान को जीत लोगी या उसके पसंद के सांचे में ढल कर, तो दोनों ही तुम्हें सिर्फ शिकस्त देंगी। उसे न जाने क्या समझाना चाह रही थी। आयशा को उनकी बातें नागवार लगी। मैंने शिकस्त खाने के लिए मोहब्बत नहीं की, आयशा ने गर्दन अकड़ाकर फ़ख्र से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मोहब्बत की जाती है? अफशीन को उसकी बात पर हंसी भी आई। हाँ, मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है कि इंसान आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपका हो जाए, तो फिर वहाँ मोहब्बत हो ही जाती है। अफशीन को वो उस वक्त बिल्कुल अपने बाप जैसी लगी। कितनी मिलती जुलती थी उसकी और उसके बाप की सोच। वो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आप शायद मुझसे कुछ कहने आई थी। आयशा ने उनके अचानक से उठ जाने पर हैरान हुई। नहीं, मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आ गई थी। कल टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाना, यज़दान वक्त का पाबंद है। वो बेतासुर आवाज़ में बोलकर तेज़ कदमों से निकल गई। अजीब है ये भी। वो शाने झटक कर फिर से मोबाइल उठा चुकी थी। यज़दान की पिक्स देखते हुए वो होले से बुड़बुड़ाई। तुम सिर्फ मेरे हो यज़दान, मेरे। ये मैं तुम्हें समझा कर रहूँगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ आंखों में हासिल कर लेने वाली चमक थी। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की लॉन्ग एपिसोड? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।